کل ہم نے صحت نماز کی 6 شرطیں پڑھی تھیں، ان میں سے پہلی شرط پر ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تھا۔ اب اعادہ اسباق کے لیے وہ 6 شرطیں کون سی ہیں کہ جن سے نماز درست ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت، دوسری چیز ہے ستر عورت، تیسری چیز ہے استقبال قبلہ، اور چوتھی چیز ہے وقت، اور پانچویں چیز ہے نیت، اور چھٹی چیز ہے تحریمہ۔ اب کل آپ نے تعارف پر مستقل طور پر مطالعہ کیا، آج دوسری جو چیز ہے ستر عورت۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے۔ عورت کا معنی ستر عورت جو چھپانے کی جگہ ہے، نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگر وہاں کوئی موجود نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور اس نے ننگے نماز پڑھی، بالاجماع اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اکیلا ہو، مکان میں ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ وہ ستر کو ڈھانپ سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، اس نے ننگے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح آج کل ہمارے زمانے میں یہ دوپٹے آ گئے ہیں، یا بالکل جاری نما جس سے جسم اندر نظر آتا ہے، اگر اس کو اوڑھ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہ بند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی ران یہ چمکتی ہے، ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ دبیز کپڑا یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے بالکل ایسا چمکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیات وہ نظر آئے، معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے میں نماز تو ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو چاہیے۔ نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا کا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے جو ستر ہے یا عورت جس کو کہا جاتا ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنے اس میں شامل ہیں، یہ عورت ہے، یعنی ان کا چھپانا مرد کے لیے ہر حال میں ہر وقت یہ فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں ہے اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ اس زمانے میں آپ نے بہت تیرے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ تہ بند یا پاجامہ یا کچھا یا نکر اس طرح کا اکثر لوگ پہنتے ہیں کہ ناف کے نیچے بھی کچھ ایسا کھلا ہوا نظر آتا ہے اور گھٹنے سے تو وہ ویسے ہی اوپر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ان کا ستر چھپتا نہیں ہے، ان کا جو ضروری ستر ہے وہ کھلا رہتا ہے، یہ ایسے صورت میں حرام ہے۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ رانگ تک کھلے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ان کی یہ عادت پڑ جائے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص فاسق ہے۔ آزاد عورتوں اور خنثی مشکل کے لیے سارا بدن عورت ہے سوائے منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ اس کے علاوہ اگر سر کے بال جو لٹکے ہوئے ہیں اور گردن اور کلائیاں بھی عورت میں شامل ہیں، ان کا چھپانا بھی اس پر فرض ہے۔ تو آزاد عورت اس کا ستر زیادہ ہوتا ہے، اس کی پرہیز زیادہ ہوتی ہے، اس پر حدود زیادہ قائم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کا گھٹنا صرف کھلا ہوا ہے تو انسان کو اس کو دیکھے تو شریعت میں یہ ہے کہ اس کو نرمی کے ساتھ منع کرے، اگر باز نہ آئے تو اس کو کچھ بھی نہ جھگڑا اس سے نہ کرے۔ اگر اس نے ران کھولی ہوئی ہے اوپر سے تو پھر دیکھنے والا شخص اس کو ذرا سختی کے ساتھ کہے، اگر باز نہ آئے تو پھر اسے جھگڑا نہ کرے۔ ستر کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی نگاہ بھی ان اعضاء پر نہ پڑے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے صرف لمبا کرتا پہنا ہوا ہے اور اس کا گریبان کھلا ہوا ہے
اور اگر گریبان سے نظر کرے تو وہ ہدایت دکھائی دیتے ہیں، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نظر پڑ گئی، کیا وضو ہے یا نہیں؟ وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالقصد جان بوجھ کر اس طرف وہ نظر کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مرد کے اعضائے عورت جن کا چھپانا ضروری ہے وہ 9 ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔